آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مسائل چل رہے ہیں، جیسا وقت چل رہا ہے، جس وبا نے ہمیں چاروں طرف سے جکڑ دیا ہے، اچھے خاصے مڈل کلاس کے لوگ بھی اس وقت اس وبا کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ آسمان سے زمین پر آ گئے. فائنینشلی پرابلم ہو گئی ہے ان کے حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اب جب ہمارے حالات ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہمارے تنگ و پریشان ہوتے ہیں، تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں پھر ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. اچھا، جادو ہر ایک پہ نہیں ہوتا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اپنے، کہ ہر شخص اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ آپ مجھے چیک کر لیں مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، تو ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک پہ جادو بھی نہیں ہوتا، ہر ایک پہ آسیب بھی نہیں ہوتا، ہر ایک پہ سحر بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ کوتاہیاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں، ہماری اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو ہم اس کا خمیادہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہم ایک لفظ جو جادو ہے نا، ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جو کسی نے جادو کر دیا ہم پر. آئی بات سمجھ میں؟ تو کوشش یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد میرا آپ کو پتہ ہے کیا ہے، کہ آپ کو ان وباؤں سے نکالنا، ان بلاؤں سے نکالنا. اچھا، ایک وبا وہ ہے جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ایک وبا وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں پھیلی ہوئی ہے. جو دنیا میں وبا ہے یہ تو ختم ہو سکتی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، آئی بات سمجھ میں. لیکن وہ وبا جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، یا ہم پہ کسی نے ایسا کر دیا، یا ہم پہ کسی نے ویسا کر دیا، تو ایسا کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ جو نا، میں نے آپ کو ایک اتنا زبردست ہتھیار دیا ہے جو سورہ قریش کا ہتھیار ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ سورہ قریش کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں نا، مجال ہے کوئی جادو اس پہ اثر کر جائے. اور اگر کوئی شخص جادو کے مبتلا ہے، اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے معاملات جادو کی وجہ سے سب بگڑ گئے ہیں، تو وہ سورہ قریش کو پڑھنا شروع کرے. یار، جب تک ہم اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو دین کے راستے پہ ڈھالیں گے، جب ہم ایسی صحبت، ایسا راستہ اختیار کریں گے، ایسے لشکر کا حصہ بنیں گے جن کے کمانڈ بزرگان دین کے ہاتھ میں، تو ہم پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. میرے لشکر میں اگر 50,000 لوگ ہیں نا، اور اگر وہ اس لشکر میں شامل ہوئے اور انہوں نے سورہ قریش کی زکات ادا کر لی ہے نا، تو میں یہ بات کہتا ہوں ان کے اوپر سے ان کا جادو ختم ہو جائے گا ایک وقت میں، چاہے وہ کتنا ہی شدید، کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں. جادو کوئی اتنا آسان نہیں ہے جس کو ہم نے یہ لے لیا ہے. میرے پاس اگر 50 مریضوں کو اپنے کلینک پہ دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں گے ان 50 میں سے جو نا 45 مجھ سے یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہے. اور جب میں ان کے معاملات کو چیک کرتا ہوں تو کچھ مجھے 5 ہی نظر آتے ہیں کہ جن کے اوپر جادو ہوتا ہے. اب میں کیا کروں؟ 39 کو منع کر دوں کہ آپ پہ جادو نہیں ہے؟ نہیں، میں ان کو منع نہیں کرتا، لیکن میں ان کی اصلاح کرتا ہوں. ان کی اصلاح میں کیسے کرتا ہوں؟ کہ ظاہر سی بات ہے، اگر دماغ کے اندر ہمارے کوئی خناس پیدا ہو گیا ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایسے کوئی معاملات، ایسی کوئی باتیں، ایسی کوئی سرزد ہو گئی ہیں ہم سے، تو میں ان کو آہستہ آہستہ ریموو کرتا ہوں اور ان کو کلام الہی کی طرف لے کر آتا ہوں. جب ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھا ہم پہ جادو تھا نا، آپ کے تعویذ سے ہم ٹھیک ہو گئے. جبکہ اصل حقیقتاً اگر دیکھا جائے نا، تو اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی، ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر یہی جادو کی صورت اختیار کر جاتی ہے، یہی آسیب کی صورت اختیار کر جاتی ہے، یہی شیاطین کی صورت اختیار کر جاتی ہے. جب ہماری نیگیٹیوٹی ہمارے دماغ کے اوپر حاوی آتی ہے نا، تو ہمارے دماغ بھی جیسے انزائم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ جیسے ہمیں یہ فیل ہوا کہ یار فلاں ہمارے ساتھ یہ ہوا تو یہ جادو کی نشانی ہے، جادو کی علامت ہے. ضروری نہیں کہ وہ جادو کی علامت ہوگا، جادو کی نشانی ہوگا. جادو ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. آج کے دور میں جادوگر بھی اتنے فارغ نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر نا بہت کم ہی لوگ رہ گئے ہیں جو گنتی چنتی کے جو جادو کرنے والے ہیں، جو اس کا اتار کرنے والے ہیں، جو اس کام کو جانتے ہیں. باقی مجھے نہیں لگتا بازار میں تو آپ کو 1 لاکھ مل جائیں گے اتار کرنے والے، جادو کرنے کرانے والے. وہ صرف ان بزرگوں کے نام کا کھا رہے ہیں، یا اپنے استادوں کے نام کا کھا رہے ہیں. باقی کرنا کرانا ان کے بس میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کے دماغ کا جو تعلق ہوتا ہے نا، انسان کا پتہ ہی کتنا ہوتا ہے، کہ اگر کسی کوئی کاغذ بھی بنا کے اس کو، اگر کسی کے گھر سے کوئی تعویذ نکل بھی جاتا ہے نا، کوئی پیپر بھی نکل جاتا ہے نا جس میں بچوں نے کچھ لکیریں ماری ہوتی ہیں، تو وہ اس کو بھی اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں جو کسی نے ہم پہ جادو کر دیا. جادو اتنا آسان نہیں ہے. جادو کا لفظ آپ نے یاد کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس کے معنی نہیں پتا. جادو اگر کسی کے ہوتا ہے نا، پوری پوری نسلیں برباد کر دیتا ہے.
جس کے اوپر اگر ڈائگنوز ہو جائے، جس کے اوپر معاملات ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ اب ظاہر سی بات ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس اگر 1000 لوگ آتے ہیں تو جو 100 لوگ آتے ہیں میرے لیے وہ زیادہ عزیز، زیادہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس وباؤں سے، اس بلاؤں سے، اس مصیبتوں سے نکلیں. اس نکلنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر کے بت کو بھی توڑنا ہوگا، اس خناس کو بھی اپنے آپ کے دماغ سے نکالنا ہوگا جو ہمارے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہمیں وسوسے دیتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ہے، اس کے اوپر یہ ہے، اس کے اوپر. آپ لوگ فیصلہ نہ کریں. یہاں تک کہ جادو کو چیک کرنے کے لیے، آسیب کو چیک کرنے کے لیے، نظر بد کو چیک کرنے کے لیے، ہر چیز کو چیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو مختلف طریقے کار آپ کو سمجھا دیے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غلط ہاتھوں میں نہ پڑیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ برے لوگوں میں نہ پھنسیں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں کہ جہاں پہ آپ کی دولت کو، آپ کی عزت کو، آپ کی ہر چیز کو خطرہ لاحق ہو. خدا را اپنے آپ کو نکالیں. اگر آپ کو ایسا لگتا بھی ہے، ایسا فیل بھی ہوتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ہے، تو میں نے اس کو تشخیص کرنے کے بہت سارے طریقے کار سمجھائیں. میں اور آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں مزید سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ہم پہ کوئی جادو ہے، ہم پہ کوئی ایسے معاملات ہیں، ہم پہ کوئی ایسے اثرات ہیں، تو ہم کس طرح پتہ کریں کہ ہم پر یہ معاملات، یہ جادو کے اثرات ہیں. ہم کس طرح اس یہاں سے ہم نکلیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پہ یہ معاملات ہیں. سب سے پہلے آپ یہ کام کر لیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، تو آپ ایک مٹی کا پیالہ لے لیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ آسان سے طریقہ کار ہے اور میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے. آپ مٹی کا ایک پیالہ لے لیں. مٹی کے پیالہ لینے کے بعد آپ نے اس میں سورہ قریش پوری لکھ دینا ہے. اس میں مٹی کے پیالے میں مارکر سے لکھ دیں یا کسی بھی چیز سے لکھ دیں کہ سورہ قریش اس پہ لکھی ہوئی ہو. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پیالے پہ دم کر دیں. اس پیالے پہ دم کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر پانی بھر دینا ہے، اور پانی بھر دیں، اور پانی بھرنے کے بعد آپ اس کو اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں. جب آپ سرہانے رکھ کے سو جائیں گے، اس کو چاہیں تو ڈھانپ دیں، اس کو ڈھانپ دیں تو زیادہ اچھا ہے، اور آپ سو جائیں. اور جب آپ سونے لگیں، جب آپ صبح سو کر اٹھیں، آپ اس مٹی کے پیالے کو اٹھائیں اور اپنے اوپر سے 21 مرتبہ اتاریں. جیسے ہم کسی کی نظر اتارتے ہیں نا، 21 مرتبہ اتاریں. اتارنے کے بعد رکھ دیں اور پھر دوبارہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اس کے اوپر دم کر دیں. اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو جس جگہ پہ یہ عمل کیا جائے گا نا، وہاں سے گوشت کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی. اس پانی سے گوشت کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی. اور اگر کسی کے اوپر کوئی ہمزاد ہوا، کوئی شیطان ہوا، کوئی چڑیل ہوا، کوئی آسیب ہوا، تو گوشت کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی. اچھا، گوشت کی بدبو آنا 2 چیزوں کی علامت ہوتی ہے. ایک وہ تعویذات کہ جو اتنا اثر نہیں رکھتے لیکن تعویذات کہلاتے ہیں، کہ جیسے کسی نے نوری عمل کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوری عمل کے ذریعے نقصان نہیں پہنچایا جاتا؟ کیا اس کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ کہ وہ جو تعویذات کے اثرات ہوتے ہیں نا، جب گوشت کی بدبو آتی ہے نا، تو اس میں وہ تعویذات ہوتے ہیں جو نوری عمل کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے اوپر شیاطین یعنی کہ ہمزات ہوتا ہے، کوئی آسیب ہوتا ہے، کوئی چڑیل، خبیث، یہ شیاطین ہوتے ہیں. اور اگر ایسی بدبو آئے کہ جیسے مچھلی کی ہوتی ہے، سڑی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے، اچھا پانی میں سے بھی اسمیل آئے گی اور آپ کی اس جگہ سے بھی اسمیل آنے شروع ہو جائے گی جس جگہ پہ آپ نے یہ عمل کیا ہے. لیکن آپ اسی کمرے کے اندر یہ سامان تیار کریں گے، اسی کمرے کے اندر یہ عمل کریں گے، اسی کمرے کے اندر چیک کریں گے، کمرے سے باہر نہیں کریں گے آپ یہ کام. اگر مچھلی کی آئے گی تو سفلی عمل کیا ہوگا، کالا جادو کیا ہوگا، اغور کیا ہوگا. جادو کی اتنی اقسام ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ہمارا جادو کے بارے میں بھی ٹاپک ہوگا. میں جادو کے بارے میں بتاؤں گا کہ جادو کون کون سے ہوتے ہیں، وہ کس طرح کیے جاتے ہیں اور کس طرح اس کو توڑ کیا جاتا ہے. اگر سفلی ہے تو اس کا توڑ کیسے ہوگا، کوئی کالا جادو ہے تو اس کا توڑ کیسے ہوگا، اگر کسی جادو کے ذریعے کسی ہمزاد کو جگا کر اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا توڑ کیسے ہوگا. میں ان قبالہ جادو کا، اغور جادو کا، ہر چیز کا آپ کو الگ الگ طریقے کار سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کس طرح اس کے توڑ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں ڈائگنوز اگر ہو جاتا ہے تو.
یہ دو طریقے ہو گئے, یہ دو رستے ہو گئے, دو معاملات ہو گئے جو سمجھائے میں نے. اور تیسرا, اگر پانی کے اندر سے ایسی بو آ جائے جیسے گٹر کی بو آتی ہے, ایسی بو آ جائے جیسے گٹر کی بو آتی ہے, جیسے ٹوائلٹ میں بو ہوتی ہے, ایسی بو اگر آ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ شیاطین جنات ہیں, شیاطین جنات ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں یا اس گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر پانی کے اندر ایسی اسمیل آ جائے جیسے سڑے ہوئے انڈے کی ہوتی ہے, جیسے انڈے میں سے آتی ہے اس میں, تو نظر بد کی علامت ہوتی ہے. اب آپ کو کسی بھی چیز کی اسمیل آئے, پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. آپ لوگ یہ کریں اور پھر مجھے اسی نمبر پہ جو میرا آفیشیلی نمبر ہے آپ مجھے واٹس ایپ کریں, پھر میں انشاءاللہ اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی اسمیل آئی ہے تو آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے اپنا یہ کام کریں. کیونکہ اگر 10 لوگوں کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایسی معاملات آتے ہیں, تو 10 کے طریقہ کار الگ الگ ہوں گے, ایک نہیں ہوگا. ایک طریقہ کار جو بتاؤں گا ابھی, جب میں اپنی لائف ٹرانسمیشن کے اندر کوئی طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں, وہ ایک عام طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر ہر طریقہ کار ہر شخص کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی شخص کے ساتھ ایک طریقے پہ جادو نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس کوئی جادو ہوا ہے اور اس کے پاس جادو ہوا ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہوگا, اس کا طریقہ کار الگ ہوگا. اور اگر پانی میں نہ کسی قسم کی کوئی بدبو ہو نہ کچھ ہو, جیسا پانی آپ نے رکھا تھا ویسا ہی پانی ہو, تو پھر بیماری ہے, پھر آپ کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر یہ ہمارے دماغ کو اور ہمارے اندر جو وائرس ہے نا, ہمیں پھر اس کو ریموو کرنا پڑے گا, اس کو نکالنا پڑے گا. میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ جس سے آپ خود ایک بہترین مولوی بن جائیں. میں اپنے اخلاص کے ساتھ, اپنے سلاسل کے جو بزرگان دین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں نا, میں ایک ایک چیز آپ پہ ظاہر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے نا, میں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھوں گا. اور یوٹیوب پر بھی اور ویب سائٹ پر بھی میں انشاءاللہ تعالی ان طریقوں کو آہستہ آہستہ عام کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ مایوس ہوں کہ جو ویب سائٹ کو جوائن نہ کر سکتے ہوں. میں ان کو مایوس نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ یہ بھی آپ کے درجے ہیں, یہ بھی ایک مدارج ہے, یہ بھی ایک منزل ہے. پھر اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا.